سب سے بڑی ہمارے لیے ایک چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے جسے قرآن نے بتایا ہے، وہ کیا ہے کہ مغفرت ہو جائے انسان کی، اور مغفرت ایسی ہو کہ اللہ اعلان کرے کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ اولئک لہم مغفرۃ و اجر عظیم، قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جس کا میں اعلان کرتا ہوں کہ تم بخشے گئے ہو اور اجر نہیں دے رہا۔ مغفرت ہی بہت بڑی تھی، کہتا ہے اجر بھی دے رہا ہوں اور اجر بھی نہیں دے رہا بلکہ اجر عظیم میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کیسے لوگ ہوں گے وہ؟ تو آج بتاؤں وہ کون لوگ ہیں؟ بننے کی کوشش کریں گے ہم سب؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ اتنی بڑی منزل، اس کے یہ ہے ہی منزل ہماری۔ ہم تو خیر خود کوشش، لیکن جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو ایسے لوگوں کا، اولئک، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں اعلان کروں، یہ وہ مرد اور عورت ہیں کہ جاؤ تمہیں بخش دیا، دنیا میں نے تمہیں بخش دیا، اجر بھی دے دیا۔ کیا اجر؟ اب یہ نہ پوچھیں اجر اللہ کیا دے گا۔ یہ جنت، ہم بس جنت کرتے ہیں بھائی، جنت تو ایک نقشہ دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک اسکیچ دکھا ہے، جنت ہوگی یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تھنک اباؤٹ اٹ، یہ نام ہے جو ہم تک پہنچا ہے، یہ حوروں کا نام پہنچا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کا حسن کیا ہوگا۔ ہم تک تو یہ نام پہنچا تحتی الانہار، ہم نہیں سمجھتے کہ وہ شہد کی کون سی نہریں ہوں گی، وہ کون سے درخت ہوں گے جتنے لمبے سائے جن کے ہوں گے، وہ کیا ہوائیں ہوں گی کہ جب ہلتی ہیں تو ان کے پتوں سے میوزک نکلتا ہے، وہ کیا بہاریں ہوں گی، وہ کیا انسان ہوگا جس کو تھوڑا ایک اپنے گھر سے نکل کے باہر جائے گا بازار کی طرف آئے گا تو اس کے حسن دوبالا ہو جائے گا، تو اس کی بیوی حور پوچھے گی کہ کیا تم وہی ہو، اتنے حسین بن کے آ گئے ہو؟ کیا زندگی ہوگی وہ can't imagine it۔ اجر، جو اجر عظیم ہوگا وہ کیا چیز ہوگی مجھے بتائیں۔ کوئی محنت کر لو آج میرے بھائیو، کوئی بڑی محنت نہیں ہے، یہ کس چیز سے ملتی ہے چیز؟ آج بات وہ بوڑھی کے پہلے کیا کر ادھر آئے تھے، کیا ہے جو اتنا بڑا سسٹم اللہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اجر لینا ہے، مغفرت کرانی، کیسے کریں؟ الحمدللہ لگے ہیں نماز روزہ، یہی ہے نا ہم کر رہے، لا سمجھو دین وہ، یہ جو ہم نمازیں پڑھیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے اس کا؟ یہ دیکھو کہ یہ وہ نماز ہمیں دلا دے گی، اعلان کرا دے گی ہمیں، یہی تو نماز ہے جس کے بعد بجا کے ہم گالی نکالتے ہیں لوگوں کو، یہی تو نماز ہے جس کے بعد ہم لوگوں کے حق مارتے ہیں، یہی تو نماز ہے جس کے بعد ہم جا کے چغلیاں کرتے ہیں، اسی نماز کے بعد تو جا کے ہم بدماشی کریں گے تھوڑی دیر میں، اسی نماز کے بعد ہم نظر بازی کرتے ہیں، اسی نماز کے بعد ہم سب کچھ کرتے ہیں، اسی ذکر کے بعد ہم کرتے ہیں سارے کام۔ غلط کہہ رہا ہوں دوستوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس لیے تم بیٹھیں کہ آپ تھوڑی بات سنیں اور الحمدللہ دل پنچر لگے ہمارے کو، ہفتے کے بعد سوچیے اس میں کیا کمی ہے، اس لیے جمع ہوا کہ پورا ہفتہ میں نے گزارا ہے، اس میں جو کمیاں ہیں وعدہ کر کے پھر اگلے ہفتے پھر شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں جوہرہ کی عبادت ہے، اعضاء کی عبادت ہے، نماز روزہ حج سب اعضاء ہمارے کرتے ہیں، نہیں سمجھے بات؟ نہیں، اللہ کہتا ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی خراب کر دے، یہ بھی خراب کرتے رہتے ہو تم، اس کو بھی بنا دے گی۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت وہ ہے جو تمہارے جسم سے نہیں ہوگی، اعضاء سے نہیں ہوگی، وہ تمہارے قلب سے ہوتی ہے، وہ قلب سے ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس عبادت کرو، جب وہ قلبی عبادت آپ کریں گے، وہ کون سی عبادت ہے جو سنوار دیتی ہے آپ کے تمام اعمال کو؟ نمازوں کو بھی سنوار دے گی، حج عمروں کو سنوار دے گی، ان کے بڑے بڑے انعامات ہم اللہ سے دلا دے گی۔ وہ کون سی جو قلبی عبادت کرتا ہے آدمی، کس قسم کی ہے، کیا اثر، کس پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ کیا بنتی ہے؟ سوچیں، وہ اخلاق ہے جس کا ہماری کتاب میں کوئی نام ہی نہیں ہے۔ ولی انسان کب بنتا ہے؟ نہ عبادت سے بنتا ہے، نہ مجاہدوں سے، کوئی چیز ولی نہیں بنتا۔ ولایت اس میں بنتے ہیں جب علاقے اخلاق حمیدہ اس کے اندر آ جاتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے وہ ہمیں نماز سکھانے نہیں آئے تھے، نہ نماز سے بدلے، کوئی نماز سے صحابی نہیں بنا نماز تو تھی نہیں، اذان بعد میں سب چیزیں ہیں، تو مزے بعد میں لگے ہیں نا قرآن. وہی بات، کیونکہ دل کی عبادت تھی وہ صحبت سے ملتی ہے، وہ تو صحبت سے ملتی ہے عبادت، دل سے چلتا ہے نا انسان کا آدمی، کسی کتاب سے نہیں ملتی. اگر یہ ہوتا تو پہلے وہ قرآن، پھر نمازیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، پھر کہتے ہیں یہ صحابی بن گیا، اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، اس نے بڑے عمرے کی ہیں، یہ صحابی بن گیا. نہیں، صحابی وہ بنا کہ جس کا اخلاق سنور گیا، وہ تو پھر نبی اسلام کی صحبت تھی، وہ ہمارے کچھ اور تھا، یہ صحابی اور تھا، گیا اور بدلا. الحمدللہ تو دل بدلتا تھا. تو سب سے پہلی جو عبادت مومن کی وہ کیا ہے؟ دل کا بدلنا ہے. میری بات سمجھ گئے؟ جب دل بدلتا ہے تو نماز چلتی ہے، پھر عبادت آتی ہے. جب دل بدلا ہی نہیں تو نفاق کے ساتھ، منافقت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ ہزار بکواس باز کے بعد پڑھے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس طریقے سے ہم دین کو پریکٹس کر ہی نہیں رہے جس طرح اللہ نے ہمیں بتایا قرآن میں اور اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، صحابہ نے جو کر کے دکھایا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسکم، کہ ہم انسان کو چکھاتا. یہاں ایک بڑی پیاری بات مجھے سمجھ آئی، پڑھا قرآن، اسکم انسان، چکھاتا ہوں، ابھی دیتا نہیں ہوں. ذکر انسان آمین رحم، اپنی رحمت میں سے کچھ مزہ چکھاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ رحمت اللہ کی کیا ہے کہ میں جب انسان پہ رحمت دیتا ہوں، رحمت مکان، دکان، کاروبار، گاڑیاں، بیوی، بچے، فضالت، سلطنت، بادشاہ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں انسان کی طرف. اس کو اللہ نے کیا نام دیا ہے کہ یہ میری رحمت کا نتیجہ ہے. اس کو کس سے منسوخ ہے؟ تو میں رحمت جب دیتا ہوں، یہ مطلب دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو جب میں کسی کو رحمت دیتا نہیں، فرمایا سکن انسان، چکھا رہا ہوں. اثر رحمت تو اوپر ہوگی مزہ چکھنے والا. آج جی میں آپ کو مکان دے رہا ہوں، یہ چکھانے کے ہے. اصل مکان جب ہوگا میرا، جو تمہیں دیا جائے گا وہ تو الگ ہے، تو چکھ رہے ہو صرف تم. اب سمجھ آئی؟ یہ ہے ازک انسان، اس کا جو ترجمہ یہی کہا گیا ہے، چکھ رہا ہے انسان. نہیں چکھنا کیوں ہے؟ پھر بتائیے، دل میں آئی بات. چکھنا تو اسی لیے ہے کہ جیسے آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ کوفتوں کو سالن بنا رہے ہیں، تو اس کوفتوں کے سالن کے اندر آپ نے ابھی تھوڑا سا چکھا ہے، ابھی ڈش آئی نہیں سامنے، اس چکھنے میں مزہ آ گیا. لیکن جب ڈش آئے گی تو پھر کھائیں گے. تو اللہ کا ذکر من رحمت، ابھی تم میری رحمتوں کو چکھ رہے ہو. جو مکان دے رہا ہوں، گاڑی دے رہا ہوں، دنیا دے رہا ہوں، بینک بیلنس دے رہا ہوں، پیسے بھرے پڑے ہیں بینکوں میں، ہر وقت نوٹ گنتے رہتے ہو، بیوی بچے، سب سے کچھ دے رہا ہوں، یہ میں تمہیں چکھا رہا ہوں. ابھی تو اصل مزہ ہے اس کا تو جنت کا ہے. بات سمجھ آئے گی؟ صرف تفسیر مولانا ذکر انسان رحمت کر چکھایا بھی تمہیں کیا کہ تجھے میں اتنے درجوں پہ دیا، وہ چوڑ ہو گیا. آپ پہنچ گئے اس کے پاس، پھر کہتا ہے نذانا، سبحان اللہ، ساتھی کیا دیا اللہ تعالیٰ، نذانا من، اور پھر میں دیتا ہوں اس کو خوب دے دو کے، اچانک کھینچ لیتا ہوں اس سے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. آج بادشاہ یہ دیکھا تو پھانسی پہ چڑھا بیچارہ، آپ کے سامنے ہو نہیں رہا. آپ سلطنت بیٹھی ہیں جناب، شاعران دیکھا تو کھڈے کھاتا پھر رہا، کوئی جگہ نہیں ملی، کوٹری نہیں مل رہی اس کو. آج صدام حسن یہ وہ دیکھا تو ایک اس کے دباؤ پڑا ہے قبر کے اندر. ایک دیکھو تو یہ کافی وہ ٹھاٹ باٹ دونوں پہلو آپ تو دیکھ نظر آتے ہیں. آپ ہر چیز تھوڑی دیر میں دیکھا تو اس کے گردن پھندا پڑا ہے، کہاں پر پڑا. یہ قرآن کی بات حق ہے یا نہیں؟ تو آج ہم کچھ ہیں اور کل ہم کچھ ہو جائیں گے. آج بھی بچے ہیں، مکان ہیں، سب تھوڑے. آج ہمیں کاروبار دے دیے، کبھی اسے میں نے دیکھے، میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھے. 30 سال سے بزنس کرتا رہا، بڑے بڑے کاروبار. یہ یار کاروبار چل ہی نہیں رہا، پتہ نہیں اس دفعہ کرسمس لگی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ڈاؤن 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 ڈاؤن. حالانکہ اس کے ساتھ ایک آدمی نئی دکان کھولی ہے، وہ اپ جا رہا ہے. اب دونوں کے دماغ ایک، دونوں کی چیز ایک، دونوں مال ایک طرح ڈال رہے ہیں. وہ اوپر جا رہا ہے، وہ نیچے جا رہا ہے. اور بات چلتے 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 ایک دکان، 2 دکان، 3، وہ سمجھتے ہیں میں ہی ہوں جو کچھ کر رہا ہوں. یہ قرآن بتا رہا ہے
نزا اللہ کا کھینچا میں نے اس دانا تھوڑا سا. اب یہ ٹیسٹ بتا رہا ہے کہ تمہارے سے یہ ٹیسٹ ہیں تمہاری زندگی کے. بولے سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی میری؟ یہ بات اس میں تو جاتے ہیں ماساک پاس جاتے تھے مذاق کرتے. سبحان اللہ. ایسا کہنا کہ میرے ٹیسٹ ہیں. ایک دم ہو گیا, خوش ہو رہا ہے, بیوی آ گئے, بچوں مبارک جی, اور یہ پاس وہ جی مبارک جی, مبارک سے مبارک دے رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری بات کی اللہ کا نام میں کھینچ لیتا ہوں. پھر اب دیکھتا ہوں چلو یہ میں نے سب کچھ دیا ہے, اس حال میں دیکھتا ہوں بندوں کو کیا کر رہا ہے. اب اس میں کھینچ کے دیکھتا ہوں, اب دیکھتا ہوں یہ کیا حال کرتا ہے. دونوں پوزیشنوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت اور دوزخ ہیں اس کی. بولے سبحان اللہ. پوائنٹ سمجھیں میری بات. پہلی حالت میں جنت اور دوزخ ملنی ہے اس کو, دوسری حالت میں جنت اور دوزخ ملنی ہے. دس بوتھ آر ٹیسٹ فار ہم. زندگی میں دونوں ٹیسٹ ہیں اس کے لیے. ہم نہیں سمجھتے. صبح حالات ہیں, شاید کاروبار میں سارا سامان صحیح نہیں ڈالا, یا یہ ہو گیا, اس وجہ سے ہمارا کام نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے, یہ سسٹم ہے اللہ کی طرف سے چل رہا ہے کام. یہ سارا سسٹم ہے جو اللہ کی طرف سے چل رہا ہے. ویسے نہیں بندہ کہ سب کاروبار چل رہے ہیں. ایک دم دیکھیں خوشیاں ہونے شروع ہو جائیں گی کہ آدمی یہ بھی اسی مبارک, یہ بھی ہو گیا میرا, یہ بھی بس یہ بڑی دعائیں لگیں. پھر اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن کے اندر, لوسن کفورا, کہ جب میں نے اس کو انعام دیا اور انعام چھین لیا تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوئی, لوسن کفورا, ایک دم ناشکرا ہو گیا. وہی جو لکھتا تھا نا, ہاذا فضل من ربی, اللہ کا فضل ہے میری دکان, اس میں فلاں مکان میرا, یہ اتنے بڑے بڑے بورڈ ماشاء اللہ ابھی بھی لگے یہاں. دیکھ کے میں نے آ گئے نا ہمارے ایسٹرن پبلک, انہوں نے شروع کر دیا یہاں کا بھگوان بنایا, لکھ دیا ہاذا ماشاء اللہ جی سن نظر بدو پتہ نہیں کیا کچھ. اللہ اکبر کبیرہ. جب میں نے کھینچ لیا پھر کیا ہوا, اب دونوں ٹیسٹ تھے نا اس کے. اس وقت کیا کیا اس نے, تو دیا تھا اور لینے کے بعد کیا کیا, فوراً ڈاؤن ہو گئے, کفور, ناشکر. اور ایسا ناشکر ہو گیا کہ جو میں نے دیا تھا اس کو بھی بھول گیا, کچھ نہیں فائدہ ہوا. یہ بڑا پتہ نہیں کیا, یہ کیا اللہ تعالیٰ, نماز تو پڑھتے تھے, یہ پتہ نہیں نمازیں ہماری کیا. اب اس چیز اللہ کی طرف آ گیا. مطلب صاحب تو کہتے ہیں ذکر کرو, یا کچھ بھی نہیں بلا یار, پتہ نہیں یہ کیا ہے, کچھ نہیں یار, دنیا بیکار ہے یار. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں باتیں کرتے لوگ. کاروباری بیٹھ گیا, یا پتہ نہیں بڑی مصیبت آ گئی, فلاں ہو گئی, یا پتہ نہیں یہ کیا ہے, یہ کسی نے جادو کر دیا ہے, کسی اب جادو ٹاؤن پہ آ گئے, عاملوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. نہیں یار تیری ساس نے کیا, اور نہیں تیری نند ہے نا, وہ بڑی تیز جل, چلو کس ادھر شروع ہو گیا. وہ پاکستان فون, اس سے نہ ملنا, تیری ساس نے کر دیا, وہ تیری وہ جو بہن آئی تھی نا وہ آنے والی ہے پاکستان سے, دیکھ تو آج تو صحیح نا, میں اس کو ٹانگ. اتفاق سے بات میں کسی جب جاری ہے تو میں جانتا کسی حالات میں, تو یہ اتفاق یہ ہے, آپ اگر اسٹوری صحیح بن رہی ہے تو بن دے. تو وہ بیچاری پھنسی, ساس بہو نند سب ان پہ جادو. ادھر اللہ قرآن کہتا ہے کہ میں ٹیسٹ کر رہا ہوں انسان کے ساتھ. ایسے پڑھتے ہیں قرآن آپ, میں تو ایسے ہی پڑھا کرتا ہوں. بس شروع ہو گئی نا اس نے. نہیں جی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ظلم کرنا تھا, وہ بھول گیا کہ کیا کچھ اللہ نے تجھے دیا تھا, کیا کیا انعامات تھے جس کی تو تعریف بھی کرتا تھا, جلیبی بانٹتا تھا, لڈو بانٹتا. آج منڈا ہو گیا جی, آج منڈا ہو گیا, آج فلاں ہو گئی جی. اتنی وہ تعریفیں آ گئی, لہٰذا فضل میں ربی ختم ہو گئی. چیچی میں باغ تیری تو ختم ہوگی ساری. یہ حالات آتے ہی آتے انسان کے پاس, اور دونوں کے دلانے سے دیں. کہتا ہے بہت افسوس بات سے بندر ہے انسان ہے. پھر اگلی آیت آگے چلتی پھر آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسکان انسان نعم. یہاں وہاں رحمت یا نعمت کی بات کی اللہ تعالیٰ کہ میں انسان کو بہت ڈرا ہوں کہ جب تکلیف دے دی اس کو, اور تکلیف دیں گا میں اب دیکھتا ہوں اس کو تھوڑا دیکھ اب یہ کرتا ہے, اس بندر کو دیکھتا ہوں کہ جب میں تکلیف دیتا ہوں کسی انسان کو, تکلیف دینے کے بعد جب میں اس کو کچھ اپنی نعمت عطا فرما دیتا ہوں, پھر وہی چیز آ کے پھر جب نعمتیں ملنے شروع ہوتی ہیں اس کو, تو پھر وہی شخص پھر کیا کرتا ہے, اللہ کفور فخورا. قرآن کہتا ہے
کہ تکلیف کے بعد میں اس کو دی، اب اس نے کیا کیا، یہ نہیں کہ اللہ کا شکر کرے کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی میں تو بڑی پریشانی میں تھا، کچھ تھا، اب فکر نہیں جی نہیں، یہ تو میں ایسا چکر چلایا جی، میں نے وہ سا ماسٹر جو مال ڈالا تھا یہ ہو گیا، تو میں نے فلاں جو شیخ ہی مارنا شروع کرتا ہے پھر وہ شیخ اس کو ایسا چکر دیا، میں کام پورا پر نکال لیا جی، وہ تو میں انٹرویو جب دینے گیا تو میں نے اس کے سامنے ایسی بات کہ فوراً مجھے رکھ لیا جاب پہ، ایک دم اس کو تو نقشے بدل جاتے ہیں انسان کے، اللہ کہتے ہیں یہ انسان ہے۔ باتیں سمجھ آ رہی؟ اب ان دونوں کیفیات جو ہمارے ساتھ گزرتی ہیں، یہاں ایک عبادت دی اللہ تعالیٰ نے ہم کرنے کے لیے، دس دا پوائنٹ۔ وہ یہ عبادت ہے کہ جس عبادت کے بعد آپ کی ساری عبادتیں قبول ہوں گی۔ اب پہلی حالت میں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، حج عمرے کر رہے ہوں گے، لیکن نہ نیت کیا ہوگی اسی کاروبار کی، یار کاروبار چلے گا، ادھر دعا مانگتے ہیں، کعبے میں دعا مانگتے ہیں، مکے میں دعا مانگتے ہیں، وہ وہاں دعائیں اس لیے ہو رہی ہیں، سفر اس لیے ہو رہے ہوں گے، ہر چیز نماز پڑھیں گے، لیکن محور ہمارے گرد جو گھوم رہا ہوگا اس حالات میں گھوم رہا ہوگا کہ میں نیچے کیسے چلا گیا، میرے حالات کیسے بدل گئے، مشکل کیسے آ گئی، وہ نماز نہیں ہے۔ جیوید میں بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم اپنی باتوں میں جو گھرے ہوئے 24 ہماری عبادت اس کے لیے ہے، یا میرے یہ کام انہیں وہاں پھنسا ہے، یا دعا مانگنا ہے، یا اب ساری نماز کا تعلق کسی رضا الہی سے نہیں ہے، اپنے حالات کے تحت ہم عبادات کر رہے ہیں ساری۔ عجیب لگتی ہیں میری باتیں، لیکن باتیں صحیح کر رہا ہوں۔ ہم جب کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے حالات کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اس کا محور مرکز ہمارا عبادت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ کے چلو وضو کریں، اللہ کو آج راضی کریں گے، اللہ کو منائیں گے، دل لو کہ سجدہ کروں گا، کچھ نہیں۔ پریشانی جو آ چکی ہے اس پریشانی کے لیے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، شکروں کے ساتھ، شکایتوں کے ساتھ۔ خوشی آ گئی ہے چوڑے ہو کے جا رہے ہیں جناب، بس کچھ مزہ نہیں ہے اس میں، وہی باتیں سوچ رہے ہیں۔ اس لیے وہی اتنی بڑی عبادت جو تھی وہ ہمیں برباد کر دی۔ تو اس عبادت کو بھی کامیاب کرنے کے لیے جو ہے اس حالات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، وہ کون سی عبادت ہے؟ بولیں سبحان اللہ۔ That's the point۔ وہ بات ہم سوچتے بھی نہیں، خیال بھی نہیں آتا۔ 99.9% کوئی پیر فقیر کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا یہ بات، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ سے تو کوئی نیک آدمی کرے تو پیر صاحب آپ کو یہ باتیں نہ بتائیں، وہ تو آپ کو لڑائیں گے۔ حاضر ناظر غیر حاضر، جلسے جلوس، کوئی کام کی بات بتاتا ہے یہ؟ کدھر جا رہا ہے تو زندگی ہے کیا؟ نہیں یہ عاشق ہے، وہ عاشق نہیں، یہ عاشق ہے، وہ اپنے یہ عاشق ہے، یہ بخشا گیا، یہ نہیں بخشا گیا، کچھ پتہ نہیں کیا ہم لوگ تماشا بنا دی شیطان نے، دیکھ کس طرح فرقے بنا دی ایک عجیب قسم کے۔ بالکل سچا ایک دین ہے، ایک معاملہ ہے، ایک راستہ ہے، کچھ نہ فکرہ نہ کچھ نہ۔ بولیں سبحان اللہ۔ کیا کچھ اس بارے میں کوئی سوچتے ہیں؟ یہ قرآن ہے، کتنی پیاری آیت بتائیے کہ یہ تمہارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اور یہ ایسی ہے کہ اس میں تمہیں عبادت کی ضرورت ہے۔ نہ آپ کی یہاں نماز چلے گی، نہ آپ کا روزہ چلے گا، یہاں کی عبادت جو میں نے دی وہ عبادت کو کرو۔ جب وہ عبادت کرو گے تو تمہاری نمازیں وغیرہ پھر وہ میری نمازیں ہو جائیں گی، تم میری رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہوگے، تمہارے مسائل ان چیزوں سے حل نہیں ہوں گے۔ بڑا سبحان اللہ۔ ہاں بات سمجھ گے سارے، یہاں تک صحیح ہے؟ آگے چلیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تو معاملہ سے، پھر آگے آتا آیت آگے آتا پھر ہم نے تو اللہ سے اعلان کرانا ہے، یہ نہیں اعلان سننا چاہتے ہیں نا، تو اللہ نے بتایا کہ اعلان کس کا ہوگا؟ الا الذین، اب آپ کو اللہ تعالیٰ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے قرآن کی، سبحان اللہ۔ کہ یہ چاہتے ہو نا تم کہ اجر عظیم ہو، اجر ملے ہو، میں تمہاری اعلان کر دوں تمہاری مغفرت کا، تو اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ یہ عبادت کرو۔ کون سی؟ ان الذین صبروا، سبحان اللہ، عمل الصالحات، پہلے صبر آیا ہے، پھر اس کے بعد نماز روزہ آیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ؟
پہلے کیا ہے؟ صبر ہے. تو صبر کی عبادت کون سی ہوتی ہے؟ ہاتھ پاؤں نہیں کرتے، صبر کی عبادت دل کرتا ہے. سمجھ آئیں گی بات؟ صبر کی عبادت کون کرتا ہے؟ ہاتھ جوارے نہیں کریں گے، آسان نہیں کریں گے، وہ دل سے ہوتی ہے یہ عبادت. شکر اور صبر کی عبادت حاصل کرنے کے لیے کس جگہ سے عبادت کریں گے آپ؟ دل کی عبادت کریں گے آپ. دل سے آپ کو صبر ملتا ہے، اس عبادت سے آپ کو شکر ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حقیقت میں یہ کہ جو اقسام میں تمہیں یہ دکھائی اوپر نیچے، اس چیز کو سالو کرنے کے لیے کیا چاہیے تمہیں؟ صبر اور شکر چاہیے. یعنی پہلی اسٹیج جو میں نے تجھے بتائی، جب تیرے حالات میں نے تجھ سکھایا، مال دولت سب کچھ دیا، تو اس وقت تجھے مقام شکر پہ میں نے رکھا ہوا تھا. کیا تو نے شکر کیا تھا میری نعمتوں کو اس وقت؟ دیکھا آپ نے؟ جب تجھے میں حسن دیا، جوانی دی، شہرت دی، پیسہ دیا، کون دے رہا تھا؟ اللہ. جب تجھے مطمئن کر رہا تھا ہر چیز سے، کون کر رہا تھا؟ اللہ. جو تو چاہتا تھا تجھے دیتا، میں انگلینڈ جانا تو انگلینڈ پہنچا دیا، میں نے جاپان جانا ہے جاپان پہنچا دیا، مجھے یہ چیز چاہیے یہ پہنچا دیا. جو تو مانگتا جاتا میں تجھے دے رہا تھا. کیا اس مقام پہ تو صبر کر رہا تھا، شکر کر رہا تھا میرا؟ صحیح بات ہے نہیں؟ شکر کیا؟ شکر کیا؟ یعنی جس وقت اللہ نعمتیں دے رہا تو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی الگ طرف سجدے عبادتیں کر رہا تھا. اور اس نعمت کو جو تجھے دی ہے اس کا شکر کیا تھا کہ جس طریقے سے میں نے وہ نعمت دی ہے اسی نعمت کے طریقے سے اس کا شکر تو ادا کر رہا تھا. میں نے تجھے دولت دی ہے تو اس دولت کا جو تمہیں شکر ادا کرنا تھا وہ کس طریقے سے کہ جہاں جہاں میں نے اس دولت کو استعمال کرنے کے تجھے حکم دیے شریعت، تو اسی طرح ان کو استعمال کر رہا تھا. مجھے سبحان یہ نہیں سوری دولت شکر اللہ تعالیٰ، یہ شکر نہیں ہے. دولت کا شکر یہ تھا کہ تو اس دولت کو ویسے لوٹاتا جیسا میں نے میرا حکم تھا، اسے صدقہ دے، اس کو خیرات دے، اس کا یہ کر، اپنے تیرے ساتھ صرف اتنا ہے، صرف پاک صاف تم نے رکھنا ہے، اتنا تو ضرور پوری کرنی ہے. یعنی وہ تو ایک ڈیوائڈ تجھے دے کہ میں آزما رہا تھا کہ اتنے پیسے میں تجھے، اٹ ڈزنٹ مین کہ تو چودھری بن جائے کہ سب کچھ میرا ہی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو فیل ہو گیا. تو اس میں تجھے چھین لیا. میں دیکھتا ہوں چھین کے کہتا جب میں نے تجھے چھین لیا اس وقت تو نے کیا کرنا چاہیے تھا؟ تجھے میں نے دیے سب کچھ، تو شکر بھی ادا کر رہا تھا، نو ڈاؤٹ. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے شکر بھی ادا کر رہا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن میں نے حالات تیرے چینج کر دیے دیکھنے کے لیے. جب اس وقت حالات میں نے چینج کیے تو یہاں بن گیا کفورا، نہ شکرا. تو اس وقت تجھے کیا چاہیے؟ اس وقت تجھے شکر نہیں، اس وقت تجھے صبر کرنا چاہیے تھا. صبر کیا؟ اتنی استقامت ہوتی، تیرے حالات کتنے خراب ہوتے لیکن تیری کسی بھی اللہ کے ساتھ کنیکشن میں کمی نہ آتی، کوئی شکوہ زبان پہ نہ آتا، تو مطمئن ہوتا ہر طریقے سے. اللہ تعالیٰ تیری رضا جو تیری رضا ہے، بچہ مر گیا کوئی بات نہیں، فنا ہو گیا کوئی بات نہیں، تیری رضا میں تو چلا گیا ٹھیک ہے، جو ہمارے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمانا مجھ سے. لیکن تیرے اللہ سے تعلقات میں ایک انچ بھی کمی نہیں آئی، بلکہ اس حادثے نے اس کو اور زیادہ بڑھا دیا. سنا کریں یہ بیان دوبارہ دو تین دفعہ سنا، ٹائم لگائے گا نا اس پر ذرا کر آپ نے فائدہ لینا ہے اس کا. یہ سمجھے بات؟ فیل ہو رہے ہیں ہم دونوں چیزوں میں نہیں فیل ہو رہے ہیں. دیکھیے میں نے تھا، میرا بچہ تھا، میں اولاد میری تھی، میں تجھے دے دیا، کسی ڈسیبل دے دیا، پکڑ بچہ دے دیا. اب تو جناب شکوے شکایت یہ اس کے تو اتنے اچھے ہیں، ان کے بچے پورے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ تو وہ جادو وہ جی کچھ نہیں کہتا. یہ میں کر رہا ہوں، میری کسی دنیا کو پتہ نہیں ہلا سکتا، کائنات کو میں چلا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری منشا سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اولاد میں نے دی، یہ بچہ میں نے دیا ہے، تیرے سپرد کر دیا جائے. ایک ڈسیبل بچہ تجھے میں دیتا ہوں، ایک بیدہ بچہ میں تجھے دیتا ہوں، ایک اندھا بچہ میں تجھے دیتا ہوں. کریکٹ ہیپی کیا ہے اس کے ساتھ؟ شکر اللہ تعالیٰ تم نے اس حال میں تجھے مل رکھا ہے. ایک کج بھی اندر فرق نہیں آنا چاہیے. یہ ہے مقام صبر ہے، اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ صبر اور شکر کی عبادت انسان جب کرتا ہے وہ اتنا کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے اخلاق حمیدہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کا جواب آخرت میں دینا ہے. ہم نے آپ کو کس نے بھیجا ہے یہاں اس ملک میں؟ ویزے نے، پیسے نے، فلاں آدمی بلایا آپ
نہیں میرے دوستو، اللہ نے بھیجا ہے آپ کو، نہ آپ رزق کے لیے آئے ہیں یہاں پر، نہ پیسے کمانے آئے ہیں آپ یہاں پر، یا تماشے کرنے ہیں آپ یہاں پر، یا ترقی کرنے ہیں آپ یہاں پر، نہ اکانومی حالات بنانے آئے ہیں. نہیں، آپ جو کچھ قربانیاں دے کر ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑنے، بیوی کو دے جائے ان کے ساتھ، ماں کو چھوڑا ہے، باپ کو چھوڑا ہے، گھر کو چھوڑا ہے، حالات کو چھوڑا ہے، موسم کو چھوڑا ہے، دریاؤں کو چھوڑا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ کے جب جو آئے بڑوچے سے یا کیسی کسی جامنے کھانے پھل آپ چھوڑ کے آئے، جو وہاں پر آپ چھوڑ کے آئے، ماں کھاتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، ہیں جھولتے ہوں گے گرمیوں کے اندر باغ، اور ہم کھاتے ہوں گے، اسے سب چھوڑ کے جو آپ نے یہاں قربانی کی ہے، میں دل سے کہتا ہوں آپ اور میں جو یہاں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اس لیے نہیں ہے کہ ہم پیسے کمائیں، حقیقت میں جو ہم یہاں پر آئے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور ہم یہ سمجھ نہیں پایا کیوں آئے. کل بھی کوئی تقریر کرے گا اسلام کے لیے کہ میری تقریر یاد رکھنا، کل پرسوں پروگرام ہو، اس پروگرام کو یاد رکھنا میں آج آپ کو دے رہا ہوں. یہ حقیقت ہے. سوچ رہے آج کوئی، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، مرنا ہے ہم نے، یہاں جنازہ ہونا ہے ہم نے، حساب ہونا ہے، یہ فرشتوں کو جواب دینا ہے، کل اس کا جواب ہے ہمارے پاس. اللہ کہتا تو نے ویزا لگایا تھا وہاں کا؟ نہیں. تو پیسوں کے لیے آیا تھا؟ تو پیسوں کے لیے نہیں آیا، تیرے پیسے ہوتے. نوکری کے لیے آیا تھا؟ کہتا نہیں، اور بھی تھے لوگ آنا چاہتے ان کو نہیں بھیجا، میں نے تجھے بھیجا. میرا سلیکشن تھا، تو تیرے اندر گٹس تھے، تیرے اندر میں نے گٹس رکھے تھے، صلاحیت رکھی تھی، افادیت تیرے اندر رکھی تھی، اور تیری جنریشن کو میں نے اس چیز کے استعمال کرنا تھا. کیا کہ تو نے وہاں جا کر جہاں میں تجھے بھیج رہا ہوں وہ ایسا ملک ہے کہ وہ انگورنٹ ہے، نہ سمجھ ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، ان کا ہم نے نبی وہاں گیا یا نہیں گیا اس کو پتہ نہیں، لیکن ہم نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے کہ وہاں جا کے تم نے دین دینا ہے ان لوگوں کو. صرف مسلمانوں کی کنڈیاں نہیں کھڑکانی، کس کو بلانا ہے کہ جس کے ملک میں نے تمہیں بھیجا جا رہا ہے. اور یہ کام تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، کرنا میں نے ہے، تم نے جو کرنا ہے وہ اپنا کام کر دینا. تمہیں اس کام کے لیے، میرا پیغام سن لیں، تمہیں اس کام کے لیے نہ قرآن کی ضرورت ہوگی کھولنے کے لیے، نہ حدیثوں کو کھولنے کی ضرورت ہوگی، نہ بحث کرنے کی ضرورت ہوگی. تمہیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہوگی کہ تم اس اخلاق کو پیدا کر لو جو میرے نبی کا اخلاق تھا. نہیں سمجھے بات؟ اس انسان کو ڈاکٹر کو کس نے تبدیل کیا؟ کسی بک نے، قرآن نے کچھ نہیں پڑھا، اس نے صرف نبی کے اخلاق کا ایک پہلو دیکھا ہے، ایک عورت کے ساتھ کام. اس نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ. جس نبی نے یہ اس کا کمال ہو تو ساری دشمنیاں، سارے بت اس کے ٹوٹ گئے ایک دم، ایک لمحے کے اندر. اس نے نبی کو حاضر کہا، نہ غیر حاضر کہا، نہ جلوس کو حرام کہا، نہ جلوس کو حلال کہا، نہ بتیوں کو کس پہ جھگڑے، کچھ جھگڑا نہیں، نہ سمجھتا اس چیز کو. اس نے نبی کے اخلاق کو دیکھا، کہتے سچا نبی ہے جس کا اخلاق اتنا بلند ہو. اشہد لا الہ الا اللہ. سارے بتوں کو گرا دیا اس نے. اور کمپیوٹر بند کرنے کے بعد وہ اعلان کر چکا تھا کہ میں ایک بہت بڑا مبلغ ہوں اسلام کا میں. And he wrote lot of books about Islam. And still working for the Islam, researching for the Islam. And doing the very good job. اور تو اور میں جس کے باپ مسلمان، جس کے دادا مسلمان، جو قرآن گلوں میں لٹکائے پھرتے ہیں، جو حفظ لیے پھرتے ہیں، اور تم اور میں ہم یہ کر رہے ہیں. جھوٹ ہم بولتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں، حرام ہم کھاتے ہیں، لالچی ہم کرتے ہیں. گھروں میں کوئی چیز بھی ہمارا اخلاق نبی پر نظر آتے ہیں ہمارے اندر. مسجدیں بنا قبضے کیے بیٹھ جاتے ہیں، بس کسی اور کچھ ہمیں کام نہیں آتا. باہر نکلو، اپنے اخلاق کو دکھاؤ. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارا اخلاق اگر وہ ہو جو نبی والا ہو، ہر قدم پہ ہم مسلمان کرتے پھرے لوگوں کو. میں ان کو بلیم نہیں کرتا، کوئی ان کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے.